آج کی جمعہ المبارک کے اس موقع پر سرکار دو عالم کے معجزات کا ایک حصہ ہے جس کا تعلق عالم جمادات اور عالم حیوانات کے ساتھ ہے۔ اس بارے میں چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہمیں دین کی سمجھ اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یوں تو انبیاء جتنے تشریف لائے وہ سارے نبی اپنے دور میں انسانوں کو اس مالک حقیقی کی طرف بلانے میں اپنی پوری زندگی مصروف رہے۔ ہر نبی نے اپنے منصب کا خیال رکھتے ہوئے جو ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے اس پر عائد کی، ہر نبی نے اپنی ان ذمہ داریوں کو نبھایا۔ لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا کے اندر کبھی بھی لوگ ایک ذہن کے نہیں ہوئے، ایک سوچ کے لوگ نہیں۔ دیکھیں، اگر ایک گھر کے اندر 5 یا 4 افراد رہتے ہوں تو ضروری نہیں کہ ان کی سوچ ایک جیسی ہو، ان کی فکر میں اختلاف ہو سکتا ہے، سوچ مختلف ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جب ایک پورے معاشرے کو ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر بھی مختلف سوچ و فکر کے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن جب بھی کوئی نبی اپنی امت کو اللہ کا کلام سناتا تھا تو جن دلوں میں ایمان کی حرارت یا سچائی کا جذبہ موجود تھا وہ فوراً اس نبی کے پیغام کو تسلیم کر لیتے تھے۔ لیکن کچھ لوگ مطالبہ کرتے تھے کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں اپنی نبوت کے بارے میں کچھ معجزہ دکھا دیں۔ تو ایسے میں انبیاء نے اللہ کی طرف انسانوں کو بلانے کے لیے اللہ نے ان کو معجزے کی قوت بھی عطا کی، جس کی وجہ سے لوگ دیکھ کر بھٹکنے کے راستے سے بچ کر ہدایت کے راستے کی طرف سفر شروع کر دیتے تھے۔ اس لیے معجزہ ایک نبی کی صداقت کی دلیل ہوتا ہے۔ ہر نبی کا معجزہ مختلف ہوا ہے اور قرآن میں معجزات انبیاء کا ایک پورا سلسلہ ہے۔ میں اس کی طرف جائے بغیر سرکار دو عالم کی زندگی کی چند باتیں معجزے جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا، اور یہ ایسی باتیں ہیں جو ایمان کو قوت بخشتی ہیں اور انسان کا رشتہ اپنے نبی سے مضبوط کرتی ہیں۔ یوں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پوری معجزہ ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ پر یہ بیان کیا تھا کہ اللہ نے حضور کے جسم کو وہ خوبیاں عطا فرمائی تھی، جو کوئی ان خوبیوں کو دیکھ لیتا تھا وہ مسلمان ہو جاتا تھا۔ سرکار کے جسم اطہر میں بے شمار اللہ نے کمالات رکھے تھے۔ حضور کی پورا بدن اللہ کے ایک معجزہ تھا۔ مثلا جسم سے خوشبو کا آنا یہ سرکار کی شان تھی۔ حضور کے جسم کا سایہ نہیں تھا، یہ حضور کی شان تھی۔ سرکار اندھیرے میں اگر کہیں قدم جذبہ فرما ہو جاتے تو روشنیاں آ جاتی، یہ حضور کے جسم کا نور تھا۔ اور سرکار دو عالم کے ہاتھ اگر کسی پیالے کے اندر پڑ جائے تو اس سے اس قدر پانی نکلتا تھا کہ 1400 صحابہ نے بھی اپنے برتن بھرے اور
پانی سیر ہو کے پیا پر اس انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری رہے. صحابہ کہتے ہیں ہمارے برتن ختم ہو گئے, حضور کی انگلیوں سے پانی اسی طرح نکل رہا. حضور کا پورا بدن سراپے رحمت بھی ہے, سراپے معجزہ بھی ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, دنیا کی وہ چیزیں جن کو ہم سمجھتے ہیں بے جان ہیں, سمجھتی نہیں ہیں, بات نہیں کرتی, لیکن وہ جو چیزیں ہیں وہ بھی نبی سے بات کرتی ہیں. آج میں آپ کو انسانوں سے ہٹ کے جو پتھر ہے اس کے متعلق کہ وہ سرکار دو عالم کو کیسے پہچانتے ہیں, درخت کیسے پہچان لیتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, اور جانور حضور کو کیسے پہچان لیتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. اور یہ باتیں اس لیے بیان کروں گا کہ جب یہ ساری اشیاء جن کو ہم بے جان سمجھتے ہیں, بے زبان سمجھتے ہیں, اگر وہ اللہ کے رسول کو پہچان رہی ہیں تو ایک انسان کو اپنے رسول کی شناخت زیادہ ہونی چاہیے. اگر ایک پتھر پہچان لے تو انسان اگر اپنے نبی کو نہ پہچان سکے تو یہ اس کی کم ایمانی یا کمزوری یا ایمان کہہ دیں. میں چند ایک واقعات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. سرکار دو عالم جب مدینہ تشریف لائے تو مسجد نبوی کچی مسجد نبوی تھی, وہاں کھجوروں کا چھت تھا اور جو ٹیکیں تھی وہ کھجوروں کے تنوں کی تھی. چھوٹی سی مسجد نبوی تعمیر ہوئی. سرکار جب خطبہ ارشاد فرماتے تو ایک کھجور کا تنا تھا, حضور اس کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے اور خطبہ ارشاد فرماتے. جب اسلام پھیلنا شروع ہوا, مسجد نبوی میں صحابہ کی تعداد بڑھنے لگی, تو صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرا ایک غلام ہے, وہ بڑا اچھا بڑھئی ہے, ترخان ہے, کاریگر ہے, لکڑی کا بڑا کاریگر ہے, حضور اگر اجازت دیں تو میں ممبر بنوا دوں. تو سرکار دو عالم نے اجازت عنایت فرمائی, ممبر تیار ہوا. اگلا جمعہ آیا تو حضور ممبر پہ تشریف فرما. بات بڑی قابل توجہ ہے. وہ جو کھجور کے درخت کاٹ کے اور تنے جو ٹیکے لگا کے مسجد نبوی تعمیر ہوئی اور اوپر چھال کھجور کی ہے اور ایک تنا ہے جس کے ساتھ حضور خطبہ دیتے تو ٹیک لگایا کرتے تھے. این ممکن ہے کہ سرکار بیٹھ کے خطبہ دیتے ہوں اور اس کھجور کے تنے سے ٹیک لگاتے ہوں. صحابہ نے کہا مجمع زیادہ ہو گیا ہے, تھوڑی سی اونچی جگہ ہو یہاں پہ آپ بیٹھیں اور خطبہ دیں, لہٰذا ممبر بنواتے ہیں. ممبر تیار ہوا, سرکار اگلے جمعے پہ تشریف لائے تو حضور سیدھے ممبر پہ بیٹھے. صحابہ کہتے ہیں کہ حضور جب ممبر پہ بیٹھے تو وہ جو تنا تھا اس سے رونے کی آواز آئی. حضور اپنے ممبر سے اترے اور اس تنے پہ اپنا دست شفقت پھیرا, اور صحابہ کہتے ہیں اس کے رونے کی آواز میں ایسی سنسناہٹ تھی جیسے گاہن اونٹنی بولتی ہے, اس کی آواز نکلتی ہے, ایسے اس تنے سے آواز آ رہی تھی. سرکار دو عالم اس تنے کے پاس تشریف لے گئے, اس پہ اپنا دست شفقت پھیرا اور پھر اسے کہا کہ میں تمہیں اس دنیا کے کسی باغ میں تجھے لگا دوں یا جنت کے کسی باغ میں رہنا چاہتا ہے جہاں تیرا پھل اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست کھائیں. تو اس تنے نے جواب دیا یا رسول اللہ میں جنت کا میں لگ جاؤں درخت تاکہ جنت میں اللہ کے نیک بندے میرا پھل کھائیں. حضور نے اس کے لیے دعا فرمائی. صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ یہ میرے فراق میں رو رہا تھا, تنا ہے اور تنا ایک درخت کا تنا ہے جس کے ساتھ سرکار دو عالم کا جسم مست ہوتا تھا. حضور ٹیک لگا کے اس کے ساتھ بیٹھتے, تشریف فرما ہوتے, خطبہ ارشاد فرماتے. جب ممبر بنا تنا رونے لگا کہ یا رسول اللہ آپ اب مجھے چھوڑ کے ممبر پہ بیٹھ کے, حضور نے اس تنے کو دلاسا دیا. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں لوگوں اگر کھجور کا تنا اپنے نبی کو اللہ کے نبی کو پہچان سکتا ہے اور ایک بندہ اپنے نبی کو نہ پہچان سکے تو وہ تنا اس سے بہتر ہے جس نے اپنے محبوب کو پہچانا. ایک اور واقعہ ہے
جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک درخت کی بات ہے، جو درخت اپنے نبی کو، یہ حضور کے معجزات ہیں کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کی کائنات میں حکمرانی ہوتی ہے۔ اللہ کی جتنی مخلوق ہے وہ اس نبی کے حکم کے تابع ہوتی ہے، اللہ کی جتنی مخلوق ہے وہ اس نبی کو پہچان رہی ہوتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، میں اعلان نبوت سے پہلے جب غار حرا میں عبادت کرتا تھا، مکہ میں ایک پتھر تھا، جب بھی میں گزرتا تھا مجھ پہ درود و سلام بھیجتا تھا، میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ حضرت مولا علی ارشاد فرماتے پتھر بھی، یہ نبی کی شان ہے کہ پتھر بھی نبی کو پہچان لیتے ہیں، جن کو نہ آنکھیں ہیں، نہ حرارت ہے، نہ توانائی ہے، نہ قوت ہے، لیکن وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ جو بھی خدا کی مخلوق ہے وہ اس کے نبی کی شناخت رکھتی ہے۔ اس لیے تو علماء نے کہا اگر بے جانوں میں بھی اللہ کے محبوب کی شناخت ہے تو انسان جو جاندار ہے اس کو تو چاہیے کہ وہ اپنے نبی کی شناخت پیدا کرے۔ حضور کی شان و عظمت میں حضرت مولا علی فرماتے میں اور حضور ایک دفعہ ایک باغ کی طرف چہل قدمی کر رہے تھے، دور سے ایک آواز آ رہی تھی، الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہاں انسان کوئی نظر نہیں آ رہا، یہ کیا ماجرا ہے، کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا وہ سامنے جو پتھر ہے سفید رنگ کا وہ مجھ پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ ہمارے نبی کی شان یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کو سن کے بندے کا ایمان تازہ ہوتا ہے کہ اگر بے جانوں میں بھی نبی کی پہچان موجود ہے تو انسان تو پہچان رکھنے والا ہے، اس کو تو شعور اور عقل عطا کی گئی ہے، اس کو تو زیادہ چاہیے کہ اس کے اندر نبی کی پہچان اور شناخت پیدا ہو۔ اسی طرح ایک اور واقعہ میں آپ کی خدمت میں حضور کے ان چیزوں کے بارے میں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں، یہ بہت سے واقعات ہیں تاریخ میں حضور کے، جو معجزات جمادات کے، پتھروں کے اور جو درختوں کے واقعات ہیں۔ ایک اعرابی آیا، اس نے کہا میں، حضور نے اسلام کی دعوت دی، اس نے کہا میں اسلام قبول نہیں کروں گا مگر کوئی نشانی دکھائیں۔ حضور نے فرمایا کیا نشانی دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا وہ سامنے درخت اگر آپ کی گواہی دے دیں آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضور نے کہا کہ جاؤ اس درخت سے کہو تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ اعرابی کہتے ہیں میں گیا اس درخت کے پاس اور اس درخت سے کہا کہ تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، دائیں ہوا، بائیں ہوا، آگے ہوا، پیچھے ہوا، اپنی جڑوں سمیت چل کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اور پھر حضور نے کہا اعرابی آپ ایمان لے آؤ گے؟ کہا یا رسول اللہ ایمان لے آؤں گا، اب اس درخت کو حکم دے کے اپنی جگہ پہ چلا جائے۔ حضور نے فرمایا جاؤ اپنی جگہ پر۔ درخت پھر وہی اپنی چال چلتے ہوئے اپنی جگہ پہ جہاں لگا ہوا تھا وہاں جا کے کھڑا ہو گیا۔ جب اعرابی نے یہ معجزہ دیکھا اس نے گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یہی بات نہیں صرف درختوں کی حد تک نہیں، سرکار جب چلتے تھے نا تو جس درخت میں بیٹھتے تھے وہ سایہ حضور پہ کر دیتا تھا۔ جب حضور 12 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب کے ساتھ سفر میں تھے تو ایک راہب تھا، کتابوں میں آتا ہے اس کا نام بحیرہ تھا، اس نے حضرت ابو طالب کو بلایا، اس نے کہا ادھر آؤ، سردار قافلے کا سردار کون ہے؟ نے کہا ابو طالب ہے۔ کہا انہیں بلاؤ۔ جب بلائے گے تو راہب اپنی عبادت کے میں مصروف تھا اپنے حجرے میں، تو اس نے کہا کہ یہ جو آپ کے ساتھ بچہ ہے یہ کون ہے؟ کہا میرا بھتیجا ہے۔ کہا یہ اللہ کا نبی ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے تمہیں پتہ ہے؟ کہا جس درخت کے نیچے یہ بیٹھے ہیں لوگ پہلے چل کے چھاؤں میں بیٹھ گئے، صحرا تھا، چھاؤں نہیں تھی، لوگ پہلے توڑ کے چھاؤں کی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ جب یہ بچہ آیا ہے وہ جس جگہ بیٹھا ہے میں نے دیکھا ہے پورے درخت کی ٹہنیاں میں اس بچے پہ اوپر سایہ کر رہی ہیں۔ تو حضور جس درخت کے نیچے بیٹھے اس کی ٹہنیاں بھی سایہ حضور کی جہاں بیٹھتے تھے وہاں کرتے تھے، جب چلتے تو بادل حضور پہ سایہ کر دیتے تھے۔ تو سرکار دو عالم کی شان یہ ہے کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حضور کی رحمت سے محروم ہوئی، جس میں حضور کی شناخت پیدا نہیں ہوئی۔ میں ایک اور واقعہ جلوار کا سناتا ہوں۔ ایک انصاری صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اونٹ ہمارا بدک گیا ہے۔ بدک کہتے ہیں کہ وہ باولا ہو گیا ہے، یعنی وہ اس کے اندر ایسی حرکتیں پیدا ہو گئی نہ وہ کسی کو سوار ہونے دیتا ہے۔ ہم مزدور لوگ ہیں، پانی لاتے ہیں، اپنی کھیتی باڑی میں دیتے ہیں، یا رسول اللہ وہ ایک ہی اونٹ ہے، غریب لوگ ہیں،
وہ اونٹ جو ہے آپ اوپر سوار نہیں ہونے دیتا، اونٹ پانی لادنے نہیں دیتا. یا رسول اللہ کوئی اس کے لیے دعا فرمائے کہ اونٹ میرا سیدھا ہو جائے تاکہ میرے کھیت باڑی ضائع ہو رہی ہے، وقت فصل کا ہے، فصل تباہ ہو رہی ہے، ہماری فصلیں تیار نہیں ہوں گی. یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے پورے مجمع میں صحابہ سے کہا، صحابہ جو جتنے بھی تھے آؤ چلیں اس انصاری کے گھر. جب رسول اللہ وہاں تشریف لے گئے تو اس کے گھر کے اس جگہ پہ پہنچے جہاں اونٹ باندھا ہوا تھا، تو اس انصاری صحابی نے کہا یا رسول اللہ قریب نہیں جانا، یہ کاٹتا ہے. حضور نے فرمایا چھوڑ دو، یہ مجھے نہیں کاٹ سکتا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، پاس جا کے اس نے حضور کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا. حضور نے اس کی گردن پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ جو مالک تجھے کام بتاتا ہے وہ کام کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ حضور کے دلاسا دینے کی دیر تھی. جب حضور وہاں سے آئے تو ہم نے اس پہ پانی لادنا شروع کیا. اس نے جو پہلی حرکتیں تھی وہ ساری ختم ہو گئی. اسی طرح ایک صحابی تھے جن کے پاس سے حضور گزرے تو انہوں نے ان کا اونٹ جو ہے وہ حضور گزر رہے تھے تو حضور کے پاؤں میں پڑ گیا. تو سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا اونٹ ہے. حضور نے فرمایا یہ مجھے شکایت کر رہا ہے کہ مالک چارہ تھوڑا ڈالتا ہے، کام زیادہ دیتا ہے. حضور نے فرمایا کہ اے صحابی اس کو کام تھوڑا لے، چارہ زیادہ ڈال. تو اس کے کام زیادہ لیتا ہے، چارہ تھوڑا ڈالتا ہے، یہ مجھے شکایت کر رہا ہے میرا مالک میرا خیال نہیں رکھتا. تو سرکار دو عالم کی شان یہ تھی کہ جتنی زمین کی چیزیں ہیں وہ ساری سرکار دو عالم کی پہچانتی ہیں اور حضور کی رحمت سب پر تھی. ایک روایت میں آتا ہے ایک اور اونٹ کی بات ہے، بیڑ کی بات ہے، بکریوں کی بات ہے. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں ہم ایک ویرانے سے گزر رہے تھے اور وہاں بکریوں کا ایک بڑا ریوڑ تھا. تو سرکار دو عالم وہاں سے جب گزرے تو ساری بکریاں حضور کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی. تو میں نے کہا یا رسول اللہ اگر بکریاں آپ کو سجدہ کر سکتی ہیں حضور ہم بھی آپ کو سجدہ کریں گے. تو حضرت سرکار دو عالم نے حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا کسی انسان کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اگر جائز ہوتا تو میں خامد کو حکم دیتا کہ وہ اپنی بیوی کو سجدہ کرے، لیکن کسی انسان کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں. تو کائنات کی جتنی چیزیں ہیں، جو وہ چیزیں اللہ کی تخلیقات میں تھی، سمندر کی مچھلیوں سے لے کر پانی کے قطروں تک اور پتھر اور درختوں اور جانوروں تک جو جو چیزیں تھیں وہ سرکار دو عالم کو پہچانتی تھی. اسی لیے حسن بصری کا یہ قول ہے، انہوں نے کہا لوگوں نبی کے معجزات دیکھو. نبی جس وادی سے گزرتے پتھر درود و سلام بھیجتے، نبی جس راستے سے گزرے درخت ان کے سامنے سجدے کرتے، نبی جس وادی سے گزرتی بکریاں اور ریوڑ ان کو سجدے کرتے. لوگوں نبی کی شان کو سمجھو. تمہارے نبی کو تو جمادات، نباتات، حشرات ہر شے پہچانتی تھی. اے انسان تو کیسا ہے جو اپنے نبی کو پہچان نہیں سکتا؟ اس لیے ہمارے نبی کی بڑی شانیں ہیں، ان شانوں کو کوئی بندہ بیان نہیں کر سکتا. ہم خوش قسمت ہیں ہم اس نبی کی امت. بس اپنے نبی کو یاد رکھا کرو، حضور کی عظمتوں پہ سلام بھیجتے رہا کرو، سرکار پہ درود و سلام بھیجتے رہا کرو، حضور کو یاد رکھا کرو. سرکار مدینے میں نہیں، وہ ہر بندہ مومن کے سینے میں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آقا مدینے میں رہتے، ہم تو کہتے ہیں وہ عاشقوں کے سینے میں رہتے. علامہ اقبال نے کہا تھا در دل مسلم مقام مصطفیٰ آخرو باز نام مصطفیٰ. علامہ نے کہا تھا کہ لوگوں سنو، اللہ نے جو دل بنایا یہ کوئی دنیا کے لیے نہیں بنایا. اللہ نے جو مومن کا دل بنایا یہ اپنے محبوب محمد عربی کے لیے بنایا ہے. مومن کا دل نبی کا گھر ہے. اس لیے اس دل کو اس دنیا کی آباد کاری میں ہم مصروف ہیں. ہمیں اس دل کو اپنے نبی کی یادوں سے آباد کرنا چاہیے. اور جب ساری کائنات کی چیزیں اس محبوب دو عالم کو جانتی ہیں، اگر ہم انسان اپنے دل میں اس محبوب کی محبت کو نہ سجا سکے تو یہ بڑی بدقسمتی ہوگی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں سرکار دو عالم کا سچا پیار، حضور کی پہچان، حضور کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.